اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کبھی آپ کو ایسا لگا کہ آپ دوسروں سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اکیلے ہو گئے ہیں، اکیلے رہ گئے ہیں، آپ کو اکیلا کر دیا گیا ہے؟ کبھی کوئی ایسی سچویشن آپ نے زندگی میں محسوس کی؟ جیسے فرض کر لیتے ہیں آپ نے ٹکٹ خریدا، آپ بھاگم بھاگ پلیٹ فارم پہ پہنچے، آپ سوار ہونے ہی لگے ہیں ٹرین میں اور باقی سارے لوگ سوار ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی ٹرین چل پڑی ہے، دروازے بند ہو گئے ہیں، آپ ٹرین میں سوار نہیں ہو سکے۔ کیسا محسوس ہوا کہ سارے لوگ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اب آپ پلیٹ فارم پہ ایک اکیلے انسان۔ کچھ جو بڑے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں بڑے شہروں کے، وہاں پہ تو بہت رش ہوتا ہے، بہت ساری گاڑیوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، لیکن بہت سے جو چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں تو اس پہ صرف وہی سواریاں ہوں گی جو اس ٹرین کا انتظار کر رہی تھیں۔ اب آپ وہاں جب اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ ایک اور مثال سوچتے ہیں، آپ کو کوئی اسائنمنٹ دی گئی آپ کی یونیورسٹی کی طرف سے، اور ہوا یہ کہ سارے لوگوں نے اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لی اور سب سبمٹ کرا کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ آپ کام میں اتنے مگن ہوئے کہ آپ نے جب سر اٹھا کے دیکھا، اپنے آس پاس گرد و پیش کا جائزہ لیا تو آپ کو پتہ چلا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اندھیرا گہرا ہو چکا ہے، رات ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں آپ کی کیفیت کیا تھی؟ آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں۔ اگر ایک میل ہیں تو ان کی فیلنگز ڈیفرنٹ ہوں گی، اگر ایک فیمیل ہے تو اس کی فیلنگ ایسے میں ڈیفرنٹ ہوگی۔ زندگی میں بارہا ایسا ہوتا ہے، آپ کو ایسی سچویشن سے گزارا جاتا ہے کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تنہا کر دیا گیا ہے۔ بعض اوقات خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری، کوئی اس لیے آ کے پاس نہیں بیٹھ سکتا کہ کہیں اسے بیماری نہ لگ جائے، اور بعض اوقات اس لیے نہیں بیٹھ سکتے کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے چونکہ اس کا امیونٹی لیول بعض اوقات زیرو ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کے پاس کوئی اگر آ کے بیٹھے گا تو پیشنٹ کہیں اپنی وزٹر کا کوئی وائرس یا جرم کیچ نہ کر لے۔ کیسی کیفیت ہوتی ہے ایسے میں انسان کی؟ میں اس طرح کی بہت ساری باتیں سوچ رہی تھی۔ مجھے ایک خاتون نے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کیا، جس کے بعد مجھے لگا کہ کیسے بعض اوقات یہ جو لمحات جن میں ہمیں اکیلا کر دیا جاتا ہے، یہ آتے کیوں ہیں؟ ان کے پیچھے راز کیا چھپا ہوا ہے؟ تو میں کہیں دو خواتین کا مکالمہ سن رہی تھی۔ ایک خاتون دوسری سے کہہ رہی تھی کہ میں اپنے دفتر کے کام میں اتنی زیادہ مصروف ہو گئی، مگن ہو گئی کہ جب میں نے باہر نکل کے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ سب لوگ ہی جا چکے ہیں، اندھیرا پھیل چکا تھا، کہتی میرے پاس گاڑی بھی نہیں تھی، اور ایسے میں میں نے ان ڈرائیو کرائی اور میں نے اپنے آفس سے کمرے سے نکل کے گیٹ کی طرف چلنا شروع کیا، اور جب میں اس طرف جا رہی تھی اور ایک لمحے کو خیال آیا کہ کسی نے جاتے ہوئے سوچا ہی نہیں کہ یہ خاتون اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں، تو کہتی ہیں کہ اندر سے جیسے ایک آواز آئی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں نا، گھبراتے کیوں ہو؟ کوئی انسان اکیلا نہیں ہوتا، اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دوسری خاتون نے کہا اچھا، پھر جب یہ ایک فیلنگ آپ کے اندر آئی تو کیسا محسوس ہوا؟ تو جناب وہ خاتون کہنے لگیں کہ وہ جو ایک لمحہ تھا اس میں مجھے یہ ادراک ہوا کہ اللہ کے ساتھ کنیکشن محسوس کرنے کے لیے بعض اوقات ہمیں ایسی ہی کسی سچویشن سے گزارا جاتا ہے جہاں ہمیں محسوس کرایا جاتا ہے کہ لوگوں سے توقع نہیں رکھنی، ڈیٹیچمنٹ کیا ہوتی ہے یہ سکھایا جاتا ہے۔ آپ کا مکمل بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ساتھ چھوٹ جاتا ہے،
صرف اللہ کا ساتھ ہی اصل ساتھ ہے. صرف اللہ ہے جو بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. وہ بندے کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اسے سوچیں، اسے پکاریں تو وہ جواب بھی دیتا ہے، تسلی بھی دیتا ہے، دلاسا بھی دیتا ہے، اور سکون بھی وہی دیتا ہے. اگر کوئی انسان کوئی لفظ کہتا ہے اور اس سے ہمیں سکون کا احساس ہوتا ہے، تسلی ملتی ہے، تو اس میں اس انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا. اصل میں تو وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. وہ وہیں سے تسلی آ رہی ہوتی ہے، وہ وہیں سے حوصلہ آ رہا ہوتا ہے. تو جناب، اگر کبھی بھی آپ کو زندگی میں یہ محسوس ہوا کہ آپ کہیں اکیلے ہو گئے ہیں، تنہا ہو گئے ہیں، لوگوں نے آپ کی توقعات کو توڑ دیا ہے، لوگ آپ کی توقع پہ پورا نہیں اترے، تو یقین کر لیجئے کہ یہ کہیں آپ کو عطا کرنے کے لیے واقعات ہو رہے ہیں. کچھ نوازنے کے کچھ مراحل سے گزارا جا رہا ہے، اور اللہ سے جڑنے کے یہ سارے کے سارے مقامات ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل تک کا سفر ہے، جہاں بندے کو ریئلائز کرایا جاتا ہے کہ اس کے اندر سے بے اختیار آواز نکلتی ہے، اور ایک احساس بیدار ہوتا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. کبھی ایسا ہی کوئی لمحہ آپ کی زندگی میں آیا، آپ نے کیسا محسوس کیا، ضرور شیئر کیجیے گا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.